اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی بیماری میں نہ ہو جائیں کہ جس کا علاج کرنا مشکل ہو جائے یا وہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ اگر بیماری دے تو ساتھ ہی اللہ رب العزت اس کی شفا بھی عطا فرما دے تاکہ جسم کا صدقہ بھی ہو جائے اور اس کا اجر بھی مل جائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج ایک خاص ہم روٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا ایسا تحفہ کہ دنیا کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے بارے میں بتایا تو خود یورپ والے بھی، سائنس بھی، تمام طب میں ایک جیسے ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ کون سی روٹس ہیں، انہوں نے جو نام لے لیا کیا چیز ہے یہ، اس میں تو کیا شفا ہے۔ تو ناظرین، بات ہم آج کرنے جا رہے ہیں اردو میں جس کو کہتے ہیں قسط شیری، عربی میں کہتے ہیں قسط البحری، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں کوسٹس روٹس، COSTUS، کوسٹس روٹس۔ تو ناظرین، قسط ہندی بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ انڈیا میں یہ کافی جو ہے وہ اگتی تھی، اس وجہ سے۔ ناظرین، ایسی ایک پودا اگر آپ دیکھیں اسکرین پہ جو دکھائی دے رہا ہے تو ایسا لگے گا جیسے پھولوں والا بڑا خوبصورت سا پودا ہے، لیکن ناظرین اگر اس کے آپ پودے کی جڑوں میں جائیں تو جڑوں میں پھر اللہ رب العزت نے اتنی شفا رکھی ہوئی ہے، ابھی جب میں آپ کو اس کا بتانا شروع کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کسی پودے میں اتنے زیادہ فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اتنی بیماریوں کے لیے ہے۔ ناظرین، اس پودے کا سب سے بڑی ایک اور خوبی ہے کہ یہ خواتین کے امراض کے لیے انتہائی اہم ہے، بلکہ میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی اور اہم ہے ہی نہیں ہے خواتین کے لیے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس کے ابھی میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً بتانا شروع کر دوں۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے متعلق بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں کہ جس سے تم علاج کرتے ہو اس میں حجامہ لگانا اور قسط البحری بہترین علاج ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، یعنی لیڈیز کو مخاطب کر رہے ہیں، اے عورتوں، تمہارے لیے یہ دکھ کا یعنی افسوس کا مقام ہے کہ تم اپنی اولاد کو خود قتل کرتی ہو، اپنی اولاد کو خود قتل کرتی ہو۔ آگے غور سے سنیں، کس وجہ سے کہ اگر کسی کے گلے میں سوزش ہو جائے یا سر میں درد ہو جائے تو وہ قسط ہندی کو لے کر تو قسط ہندی کو لے کر پانی میں رگڑ کر اسے چٹا دو، یعنی کہ اس سے پہلے کہ بچہ کسی بیماری سے مر جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی کی عمر کم ہو جائے اور یہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو یہ اگر یہ بیماریاں ہو جائیں، گلے میں سوزش ہو جائے تو پانی میں رگڑ کے اسے چٹا دیا کرو، قسط الہندی، جیسے آپ کو بتایا کہ عربی میں اس کا نام ہے۔ تو ناظرین، قسط شیری کے کیا کیا فائدے ہیں اور آپ اس کو کیسے کیسے لے سکتے ہیں، خواتین کے کون سے امراض میں یہ جو ہے وہ انتہائی فائدہ مند ہے، ابھی غور سے آپ سنتے جائیے، ون بائی ون میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کے سر میں درد ہو، شدید قسم کا درد ہو، کسی گولی سے بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو، خواہ آدھے سر کا درد ہو یا جیسے بھی ہو، تو چائے والا جو چمچ ہے اس کا چوتھائی حصہ ایک گلاس میں ڈال کے اس کو پی لیں، قسط شیری کا پاؤڈر۔ آئے میں پہلے آپ کو قسط شیری کا پاؤڈر دکھا دوں ویژولی، یہ دیکھیے، یہ پیلے سے رنگ کا یہ پاؤڈر ہے جو بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے تو اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ مسٹ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے۔ یہ گلا خراب ہو جائے تو اس کو ہم شہد کے ساتھ مکس کر کے ایکول کوانٹٹی میں اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں، اور میں تو عموماً شہادت کی انگلی کو جو بسم اللہ پڑھ کے لگاتا ہوں تو میرا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی اسی سے ہی ہوا ہے، میں نے کوئی دوائی نہیں لی، جب کہ مجھے ٹھیک ٹھاک مجھے گلے کی خرابی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ جگر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر یرکان میں اس کا استعمال دن میں 4 یا 5 مرتبہ کیا جائے تو جگر کی پرانی کمزوریوں کو بھی یہ ٹھیک کر دیتا ہے، بھوک بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انتڑیوں کے مسائل،
وہ بھی دور کرتا ہے. جن میں ایشوز ہو جاتے ہیں ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے، بخار جو ہے وہ انتڑیوں میں آ جاتا ہے، تو ناظرین بتایا جاتا ہے کہ طب کے لوگ بتاتے ہیں کہ 10 سیکنڈ میں وہ انتڑیاں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، 10 سیکنڈ میں، بس اس کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوز موشن آ رہے ہوں، اگر آپ یہ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لوز موشن آپ کو معلوم ہے کہ معدہ آنتیں خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ امراض سینہ، غور سے آپ سننا شروع کر دیجئے. پرانی سے پرانی کھانسی ہو تو اگر آپ قصد شیریں کو تھوڑا سا ملٹھی کے ساتھ، ملٹھی بھی اسی قسم کی ہی روٹس ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ملا کے اگر آپ یہ لے لیں تو آپ کے بالکل آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ ہے کہ اس کو زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر یوز کریں تو آپ کی ٹی بی یعنی تپ دق بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ قصد شیریں، زیتون کا تیل اور شہد، اگر یہ 3 چیزیں ملا کے اگر آپ یہ لے لیں تو یہ معجون جسمانی کمزوریوں کے لیے انتہائی مفید ہے. خواہ وہ کسی قسم کی بھی کمزوری ہو، وہ مردانہ کمزوری ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے لیے بھی انتہائی بہت مفید ہے. اس کے علاوہ یہ جو پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے اس کے لیے بھی مفید ہے. پھیپھڑوں میں اگر کسی کے پانی پڑ جائے یا سوجن ہو جاتی ہے، پانی پڑ جاتا ہے پاؤں وغیرہ میں، اس کے لیے بھی. قوت مدافعت انسان میں یہ اتنی بڑھاتی ہے کہ امیونٹی کو سٹرونگ کر دیتی ہے، بیماریوں کو اس کی وجہ سے بھگا دیتی ہے. لوگوں کو جیسے زکام ہوتا ہے تو 3 4 دن رہتا ہے، لیکن قصد شیریں کی وجہ سے وہ 1 دن میں ہی زکام آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین اگر اس کو کلونجی کے پاؤڈر کے ساتھ ملا کے لیں تو دنیا کی ہر مرض کی دعا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کینسر کی دعا میں آپ کو بتا دوں، قصد شیریں، کلونجی، مہندی کے پتے، ان تینوں چیزوں کو پیس لیں، برابر کر کے ان کے پاؤڈرز بنا لیں. اب تینوں کو ایکول کوانٹٹی میں ملا کے ایک پاؤڈر بنتا ہے جس کو کینسر پھکی کہتے ہیں، بیسیکلی کینسر پھکی. تو ناظرین کسی بھی قسم کی آپ کے جسم میں اب آ جائیے، سن لیجیے، رسولیاں پیدا ہو گئی ہوں، وہ کینسر کی رسولیاں ہوں یا وہ خواتین کے جو رحم میں یوٹرس میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے انتہائی مفید ہے اور اس سے وہ رسولیاں ختم ہو جاتی ہیں. لینا کیسا ہے کہ پانی کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. 1 چمچ قصد شیریں، یہ جو آپ کو پاؤڈر بتایا ہے، قصد شیریں، کلونجی، مہندی کے پتے، یہ آپ لے لیں تو وہ یہ ابھی میں نے رسولیوں کا علاج بتایا جو یوٹرس کی ہوتی ہیں، یا اگر کینسر کی بھی مطلب یہ ہے کہ ٹیومرز بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کینسر بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ضرور کرے گا اس کو. اور اس کے علاوہ گردوں کی جو سوزش ہوتی ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹانسلز، دانتوں میں تکلیف وغیرہ، یہ جو تھائرائڈ کا پرابلم آتا ہے وہ بھی اسی سے ٹھیک ہوتا ہے. تھائرائڈ میں 1 چمچ روزانہ لے لیجئے، چائے کا چمچ پانی کے ساتھ، تھائرائڈ کے لیے بہترین ہے. اس کے علاوہ پٹھوں میں بھی کمزوری ہو جائے وغیرہ وغیرہ اس کے لیے. اب ناظرین خواتین کے امراض جو پوشیدہ امراض کہلاتے ہیں، خواہ اس میں لیکوریا ہے یا اگر ارریگولر پیریڈز ہیں، تو ایسے معاملے میں بھی آپ 1 چمچ قصد شیریں ساتھ نیم گرم دودھ کے روزانہ لے لیجئے. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ رب العزت خیر کرے گا. تو ناظرین یہ بھی اس چیز کی بھی دوائی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کا کوئی ایشوز ہے ڈیٹس میں خواتین کے، تو وہ اگر پریگننسی کرنا چاہتی ہیں ایون کہ لیٹ ایج میں بھی، ابو 45 میں بھی، اراؤنڈ 45 میں بھی، تو وہ بھی اس کو لے سکتی ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. اس سے مینوپاز وغیرہ جو مطلب ارریگولیرٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس میں بھی شفا دیتا ہے. یہ بہت بڑا علاج ہے. اس علاج کو جو اگر سیریس لے لے تو سمجھے کہ اس کی زندگی بن گئی. مہنگی مہنگی دوائیاں لینے کی بجائے اور ڈاکٹروں کے پاس جا کے یہ سب کچھ بتانے کی بجائے آپ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ لیں اور ساتھ میں روحانی ورد کریں. روحانی ورد کیا ہے؟ یا سلام یا اللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یا رحمان یا رحیم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، اور ساتھ آیت کریمہ 40 دفعہ صبح، 40 دفعہ شام. یہ آپ اذکار بھی کریں. جتنے میں نے امراض بتائے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ
آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس چیز کو اپنے گھر میں رکھیے، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی 50% بیماریوں کی یہ ڈاکٹر ہے۔ یہ پاؤڈر ہے، پاؤڈر فارم میں پیسا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو پنساری کے پاس جائیں، آپ کو یہ مل جائیں گی، روٹس فارم میں بھی مل جائیں گی، اور آپ کو پاؤڈر بھی مل جائے گا۔ پاؤڈر ہی ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ اوریجنل ہو تو بس۔ لیکن یہ کہ چلیں بسم اللہ پڑھ کے یہ ذکر پڑھ کے لے لیں تو اللہ رب العزت شفا دے گا۔ تو گلے کی بیماریوں کے لیے بھی، اور جیسے کہ میں نے تمام بتایا ہے، حتیٰ کہ کینسر بھی، تو شروع کیجئے اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ یقین کیجئے کہ اس سے بڑھ کے آپ خواتین کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے سینے کی بیماریوں کے لیے بھی، اگر کسی کو کوئی بریسٹ کینسر وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی یہ مفید ہے، جیسے میں نے پھکی بتائی ہے 3 چیزوں کی، ٹھیک ہے جی۔ ہماری دعا ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں تو اللہ اس میں ایسے ہی شفا ڈال دے جیسے میں نے بتائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں شفا بتا ہی گئے ہیں۔ تو ہماری کیا اوقات، لیکن سنت بھی، اور یہ اگر آپ جب یوز کریں تو دل میں یہ رکھ کے مت یوز کریں کہ ہم نے یہ چینل پہ بتایا ہے، یہ سمجھ کے یوز کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو ہم یوز کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ رب العزت اس میں کیسے آپ کے لیے شفا ڈالیں گے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔